مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں لاہور سے ڈاکٹر عادل امین ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے خداوند کے کلام کی خدمت کے لیے۔ آج ہم تھوڑی تاریخ پر غور کریں گے جو بائبل مقدس سے متعلق ہے، اور خداوند کے کلام میں سے ایک شہادت لیں گے۔ اور اس وقت خصوصاً پاکستان میں بائبل مقدس اور اس کے ساتھ کیے جانے والے پروپیگنڈے کے بعد جو پریشانی پائی جاتی ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ اس میں بڑی حد تک کمی واقع ہوگی۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 40واں باب اور اس کی 7ویں آیت کہتی ہے، گھاس مرجھا جاتی ہے، گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، کیونکہ خداوند کی ہوا اس پر چلتی ہے۔ یقیناً لوگ گھاس ہیں، ہاں گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ اے سیون کو خوشخبری سنانے والی، اونچے پہاڑ پر چڑھ جا، اور اے یروشلم کو بشارت دینے والی، زور سے اپنی آواز بلند کر، خوب پکار اور مت ڈر۔ یہودا کی بستیوں سے کہہ، دیکھو اپنا خدا۔ خداوند کا کلام انسان کو گھاس سے تشبیہ دیتا ہے، کیونکہ گھاس مرجھاتی ہے، پھول کملاتا ہے۔ آج کی ساری بات کو سمجھنے کے لیے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر بار نئی گھاس کے لیے نئی شبنم کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کا کلام لا تبدیل ہے۔ جو شہادت، جو حوالہ ہم نے ابھی دیکھا ہے، اس میں بڑے آسان لفظوں میں یہ بیان کیا گیا ہے، پر یہ انسان کے ساتھ کمپیریزن ہے۔ یعنی گھاس، انسان، لوگ، یہ مرجھانے والے، بدل جانے والے، اس دنیا میں آنے اور چلے جانے والے لوگ ہیں، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم ہے۔ بائبل مقدس کی تاریخ پچھلی بار بھی ہم نے مختصر طور پر یہ دیکھا کہ اس کے ترجمہ میں کیا کیا طریقے ہوتے ہیں۔ آج کچھ خوشی کی باتیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ پچھلے سال تک یعنی 2019 تک بائبل مکمل طور پر 698 زبانوں میں ترجمہ کی جا چکی ہے۔ یہ مکمل نسخہ جات کی بات ہے۔ اس کے علاوہ نیا عہد نامہ 1548 زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، اور اس 698 مکمل نسخہ جات اور 1548 عہد جدید کے نسخہ جات کے علاوہ بائبل مقدس کے مزید چھوٹے حصے، تماثیل یا زبور یا اناجیل، ایک ایک کر کے یہ 1138 زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ یہ تعداد کل ملا کر 3384 بنتی ہے۔ دیکھنے میں یہ اس میں کوئی ایسی حیرت انگیز بات نہیں ہے، لیکن جب آپ یہ سوچیں گے کہ 3384 زبانیں آپ کے سامنے رکھی جائیں، تو وہ محض زبانیں نہیں
بلکہ 3384 معاشرے مختلف حصہ جات ہیں دنیا کے جہاں پر پڑھنے لکھنے والے لوگ، سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن ہر شخص کا اپنا معاشرہ کچھ اپنے خاص زبان کا بہاؤ رکھتی ہے۔ ہر قوم کے پاس مختلف محاورے، ضرب المثل اور تماثیل موجود ہیں۔ جب بائبل مقدس کی بات ہوتی ہے، فرض کریں اردو کا ترجمہ ہے، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تو ہم یہاں پر یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ لفظ خدا کیوں استعمال کیا گیا، جبکہ اصل مسودہ جات میں تو لفظ الوہیم ہے۔ یہ سوال بحث مباحثہ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سمجھنے کی ضرورت ہو تو پھر یہ اچھا ترجمہ ہے، کیونکہ دنیا میں یہ جو 3384 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے، اس میں مختلف طریقے ہیں ترجمہ کرنے کے۔ اب ہمارے پاس جو نسخہ ترجمہ کا موجود ہے، اس میں ایک طریقہ استعمال کیا گیا ہے اس کی ضخامت کو کم رکھنے کے لیے، اور وہ آج تینوں طریقے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم اس طریقے کو جو بائبل مقدس کا طریقہ کچھ ممالک نے اور کچھ اسکالرز نے، کچھ ٹرانسلیٹرز نے اپنایا، اگر ہم بھی اردو بائبل کو اس طرح سے تیار کریں جو ترجمہ ہے، تو پھر اس کی ضخامت 3 گنا بڑھ جائے گی۔ ابھی یہ جتنی موٹی کتاب ہے یہ آپ کو معلوم ہے، لیکن 2 مزید کام اس میں کیے جائیں تو پھر اس کی ضخامت 3 گنا بڑھ جائے گی۔ بائبل مقدس کے ابتدائی مسودہ جات آپ جانتے ہیں کہ بائبلی عبرانی اور بائبلی ارامی زبان میں ہیں۔ دانیل اور عزرا کی کتاب کے کچھ حصے ارامی زبان میں ہیں۔ 6 سے 10ویں صدی کے یہودی علماء انہوں نے کچھ کوشش کر کے اسے رائج عبرانی میں ٹرانسلیٹ کیا، اسے ترجمہ کیا، کیونکہ بالخصوص ایوب کی کتاب جو قدیم عبرانی زبان میں ہے، اسے جدید عبرانیوں کے لیے سمجھنا ذرا مشکل تھا۔ انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا۔ ٹرانسلیٹ کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ گھر میں بیٹھ کے اور کام شروع کر دیا۔ ان کی تمام جو سیٹ اپ ہے، ان کے سارے کاہن اور ان کے لاوی، ان سب کے مشورجات اس میں شامل ہیں، اور باہم رائے کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ یہ ترجمہ عبرانی کا تیار کیا گیا۔ ترجمہ کے 3 بڑے طریقے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ڈائنامک ایکویولنس۔ اس میں نہ لفظوں کو بدلنے کی اجازت ہے، نہ ان کی جگہ بدلنے کی اجازت ہے، نہ آپ اپنی گرامر وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ جو کچھ ایک جملہ میں لکھا ہوگا، اس میں اگر 10 الفاظ ہیں تو آپ ہر لفظ کے نیچے اس لفظ کا ترجمہ لکھتے جائیں گے، اس کے کچھ معنی بنے یا نہ بنے۔ انٹرلینیئر، ایگزیکٹ وہ بات جو وہاں پر لکھی، یعنی اگر الوہیم لکھا ہے تو اس کے نیچے آپ خدا نہیں لکھیں گے، آپ الوہیم ہی لکھیں گے۔ تو یہ جو ترجمہ ہے یہ ایک طرح سے ڈکشنری تو بن جاتی ہے، لیکن اس میں کسی زبان کا فلو نظر نہیں آتا۔ دوسرا ہے فارمل ایکویولنس، روایتی زبان میں ترجمہ کرنا۔ اس میں مقامی گرامر شامل کی جاتی ہے، اور وہی لفظ جو ہم نے لفظ بلفظ ترجمہ کیے تھے، اب ہم ان کو کسی زبان میں اس گرامر کے مطابق ترتیب دے دیتے ہیں اور جملہ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ تیسرا ترجمہ کا طریقہ ہے ایڈیومیٹک، با محاورہ ترجمہ۔
یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ اس کا معاون ہے. کسی بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے کے لیے یا اصطلاحات کو سمجھنے کے لیے انہیں مناسب جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ متبادل الفاظ بھی ہوتے ہیں. جیسا کہ ہم نے ایک جگہ یہ مثال لی تھی کہ اگر عشق کے لیے انگریزی زبان میں کوئی لفظ نہیں ہے تو اسے کسی نہ کسی طرح تو انگریز کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ عشق کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی بھی مناسب یا پھر وضاحتی ترجمہ وہاں پر دے دیا جاتا ہے. ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ بائبل مقدس کے اصل مسودہ جات کی روح کو تبدیل کیا جا رہا ہے یا معنویت کو بدلا جا رہا ہے. ہرگز نہیں، یہ ایسا ہو بھی نہیں سکتا. دنیا بھر میں سب سے زیادہ جس کتاب پر ترجمہ کا کام ہوتا ہے وہ آج بھی بائبل مقدس ہے. اس وقت بھی کئی تنظیمیں، کئی افراد انفرادی طور پر اس پر کام کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں یہ جملہ کچھ اس طرح سے ہوتا تو اوریجنل ٹیکسٹ کے بالکل قریب چلا جاتا. ہر شخص کی اپنی سمجھ ہے، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ انسان گھاس کی مانند ہے. انسان کی کاوشیں محدود ہیں. انسان کے نظریات یہاں سے یا وہاں سے کسی چیز کو دیکھ کر بدل سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام لا تبدیل کلام ہے. ماضی میں خدا نے ایسے کئی کام روک دیے جو بائبل مقدس کے خلاف ہو رہے تھے اور وہ انجام کو نہیں پہنچے. لیکن آپ کسی کی نہ تو زبان روک سکتے ہیں، نہ کسی کے نظریات کو روک سکتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس وقت بھی بائبل مقدس وہ واحد کتاب ہے جس پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے اور بڑی توجہ سے ہو رہا ہے. اور اب اس میں جدید آلات کو بھی شامل کیا جا رہا ہے ترجمہ کے کام کے لیے. اردو ترجمہ کی ایک اور میں مثال آپ کو دوں گا اور اس کے بعد کچھ سوالات بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اب بائبل مقدس پر کتنا کام ہو رہا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 1996 سے 2019 تک بائبل مقدس جن زبانوں میں ٹرانسلیٹ کی گئی ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے. 1000 سے زیادہ زبانوں میں اس ایک صدی کے دوران، بلکہ 1996 سے لے کر 2019 تک 1000 کے قریب اور اس سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ کیا گیا. ترجمہ کی ابتدائی کاوش پرانے عہد نامہ کا جو ترجمہ ہے جسے ہم سیپٹوجنٹ کہتے ہیں یا سیپچوجنٹ کہتے ہیں، وہ بہت مددگار ہے. اس کو قدیم عبرانی سے بھی نکل کر اور جدید عبرانی سے بھی نکل کر یونانی زبان تک لایا گیا، اور اس کے آگے دنیا میں یونانی سمجھنے والوں کے لیے مزید تراجم آسان ہو گئے. ہفتادوی ترجمہ بھی دو ہیں. ایک قدیم ہے جس کو نہ تو زیادہ سنبھالا گیا اور نہ زیادہ اس کو کنسیڈر کیا گیا، لیکن جو جدید ہفتادوی ترجمہ ہے، ہفتادوی سے مراد 70 ہے، 70 اسکالرز کی سپرویژن میں وہ ترجمہ تیار کیا گیا، اور اسے اس کی شناخت کے لیے LXX بھی لکھا جاتا ہے. عہد عتیق کی پہلی 5 کتب یعنی توراہ کا ترجمہ یہ جو 3 صدی کی کاوش تھی اس کا تسلسل ہے. ترجمہ کرنے کے لیے لسانی پہلو، فلسفیانہ انداز اور نظریات، یہ سب کچھ مد نظر رکھا جاتا ہے. اب ایک بار ایسا ہوا کہ ولیم ٹینڈیل نامی ایک شخص نے یہ فکر اپنے اندر محسوس کی اور اس ارادے کو اپنے اندر مضبوط کیا کہ بائبل مقدس کا مواد ہماری مقامی زبان میں ترجمہ ہو اور ہر شخص اسے پڑھ سکے اور اسی روح میں سمجھ سکے جس میں سیپٹوجنٹ ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. تو بھی
اس نوجوان اسکالر نے، عالم نے، جو آکسفورڈ سے فارغ التحصیل ہے، اس نے براہ راست یونانی اور عبرانی زبان سے بائبل مقدس کا کافی حصہ ترجمہ کیا. مکمل بائبل اس نے ترجمہ نہیں کی. اور اسی شخص کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ جو شائع شدہ مواد ہے بائبل مقدس کا، پہلی شائع ہونے والی کتاب وہ اسی شخص نے تیار کی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جہاں خدا کا کام ہوتا ہے وہاں ابلیس بھی دندناتا پھرتا ہے. اس کی تیار کردہ 6000 نقول کو، جو باقاعدہ پرنٹنگ پریس سے تیار کی گئی تھی، وہ نیا عہد نامہ جو بڑی محنت کے ساتھ ولیم ٹنڈیل نے ترجمہ کیا تھا، ان 6000 نسخوں پر 6000 نسخوں کا ڈھیر لگا کر کتابوں کا بیچ میں ولیم ٹنڈیل کو کھڑا کر کے اسے زندہ جلا دیا گیا تھا. اب وہاں پر ایک زندہ انسان کو تو جلا دیا گیا، لیکن خدا کا زندہ کلام نہیں جل سکا. میں کتابوں کی بات نہیں کر رہا، میں خدا کے کلام کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے یسایہ نبی کی معرفت ابھی حوالے میں پڑھا. وہ پیغام جو خدا نے انسان کو دیا، جسے ہم بائبل مقدس کہتے ہیں، انگریزی زبان کی 6000 نقول جلانے کا یہ مطلب نہیں کہ روئے زمین پر سے سیپٹویجنٹ بھی ختم ہو گیا اور اس جن نسخہ جات سے سیپٹویجنٹ تیار کیا گیا تھا وہ بھی ختم. ایسا نہیں ہوا، بلکہ یہ کام اور آگے بڑھا. بائبل مقدس کے انگریزی ترجمہ کے لیے 3 ادوار ہمیں ملتے ہیں. ایک اس کا ترجمہ قدیم انگلش میں ہے، ایک درمیانے دور کے انگریزی جو ہے اس میں ہے، اور پھر ایک جدید انگلش میں اس کا ترجمہ ہے. اگرچہ زیادہ تر لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جان وکلف کی انگریزی ترجمہ کردہ جو بائبل ہے وہ پہلی بائبل ہے انگریزی کی، تاہم ایسا نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ ولیم ٹنڈیل کا جو کام ہے وہ ابتدائی کام تھا. یہ باتیں اگرچہ بعض لوگوں کے لیے بے معنی ہو سکتی ہیں، فضول ہو سکتی ہیں، لیکن انہی باتوں کو آپ اپنے اذہان میں رکھیں، اپنی سوچ میں جگہ دیں، تاکہ جب کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ بائبل بدل گئی ہے، تو بائبل تو خیر نہیں بدلتی، نہ یہ بدل سکتی ہے. اور اس کے ترجمہ کے نظام سے جو لوگ واقف ہیں، وہ اگر اس ترجمہ کے نظام کو سیکھ لیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ بائبل واقعی بدل نہیں سکتی. ہمارے پاس اردو کے 2 تراجم موجود ہیں. ان تراجم میں ایک پروٹسٹنٹ ورژن کہلاتا ہے اور ایک کیتھولک ترجمہ کہلاتا ہے. ایک کا بہاؤ عربی کی طرف ہے، بامحاورہ زبان جو عربی کی اصطلاحات زیادہ استعمال ہوئی ہیں، اور ایک میں فارسی کی زیادہ استعمال ہوئی ہیں. لیکن ان دونوں کو آپ دیکھیں تو ان کی معنی ایک ہے. بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، شیکسپیئر کا ناول نہیں ہے. زندہ خدا کا زندہ کلام، خداوند یسوع مسیح کی ذات اس بات کی بہت بڑی مثال ہے کہ جب وہ روئے زمین پر آیا، اس کی ذات کے بارے میں خود اس کی قوم کے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے. کوئی کہتا تھا کہ اس میں بدروح ہے، کوئی کہتا تھا کہ ناصرت سے کوئی اچھی چیز کیسے برپا ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کو ناصرت کے حوالے سے جانتے تھے. انہوں نے اسے بیت لحم کے حوالے سے نہیں جانا، جہاں سے خدا انہیں موو کر کے دوسری جگہ پر لے گیا تھا. اور بعض لوگ کہتے تھے کہ جب
یسوع بدروہیں نکالتا ہے تو بدروہوں کے سردار بال زبول کی مدد سے بدروہیں نکالتا ہے۔ ان باتوں میں کتنی سچائی تھی۔ خداوند یسوع مسیح کا بدروہیں نکالنا، پانی پر چلنا، مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو آنکھیں دینا، یہ کام تو بذات خود مسیح کی شناخت تھے۔ یسوع کی آمد کے جو پہلی آمد ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کی واضح شناخت میں یہ باتیں شامل تھیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا جب یہ سوال اٹھاتا ہے کہ جو آنے والا تھا وہ تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں، تو اسے یہ جواب دیا گیا کہ یوحنا سے جا کے کہو کہ اندھے دیکھتے ہیں اور لنگڑے چلتے ہیں۔ تو جس دور میں خداوند یسوع مسیح کے دور میں اندھے دیکھتے اور لنگڑے چلتے، اس کے باوجود وہ قوم ان کا یقین نہیں کرتی۔ اسی طرح سے آج مجھے یہ قوم نظر آ رہی ہے جو خدا کے کلام کی سچائیاں دنیا بھر میں ان نبوتوں کو، پیشین گوئیوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود اسے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ افسوس ان لوگوں پر جو خدا کے کلام پر پروپیگنڈا کر کے اپنی ذاتی جنگ لڑتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ خدا کا کلام لا تبدیل ہے، لا تبدیل رہے گا اور سب کو تبدیل کرتا رہے گا، اس مقصد کے لیے جس کے لیے یہ کلام انسان کو دیا گیا ہے۔ انسان اپنی انا سے نکلے، انسان اپنی ذات کو دیکھے کہ گھاس کی مانند ہے جو سوکھ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ آج آپ کے لیے خدا کا کلام یہ وعدہ کرتا ہے کہ یہ ہر صبح آپ کے لیے تازہ ہے۔ تو جس طرح ہر نئی گھاس کو نئی شبنم کی ضرورت پیش آتی ہے، اسی طرح خدا کا کلام ہر نئی پشت کے لیے نئی تازگی کے ساتھ ان تک پہنچتا ہے، لیکن ہوتا شبنم ہی ہے۔ شبنم، لا تبدیل شبنم، جو اس گھاس کو، مرجھا جانے والی گھاس کو چاہیے ہوتی ہے۔ ہر نسل کے لیے یقین کریں کہ بائبل مقدس پر پروپیگنڈا کرنے والے اکثریت، بلکہ بلینز میں تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کبھی بائبل مقدس کے کسی ترجمے کا آج تک مطالعہ ہی نہیں کیا، اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جنہوں نے کسی بھی زبان کا ترجمہ کتاب کی شکل میں کبھی دیکھا تک نہیں۔ انہیں کرنے دیں پروپیگنڈا۔ خدا نے جو وقت ان کے لیے مقرر کیا ہے، جب خدا کو یہ پسند ہے کہ یہ کلام ساری دنیا میں پہنچے اور اس کو پہنچانے والے لوگ دکھ بھی اٹھائیں، اس خدمت کے لیے اپنی جانیں بھی دیں، تو پھر آپ اپنا کام خدا کے لیے کریں۔ یہ مت دیکھیں کہ کون اس کو جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ لوگوں نے اس کو جلانے کی کوشش کی، ختم نہیں کر سکے۔ لوگوں نے اسے پھاڑ ڈالا، ختم نہیں کر سکے۔ لوگوں نے اس پر سرحدوں پر پابندیاں عائد کی، نہیں اس کو روک سکے۔ یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے۔ ایک بار پھر کہتا ہوں کہ یہ زندہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور جس دن یہ کسی سے ہم کلام ہوتا ہے، اس دن وہ سارے تراجم اسے درست لگتے ہیں، وہ ساری اصطلاحات اسے درست لگتی ہے، اسے ایک ایک نسخہ ذاتی لگتا ہے، اسے سارے وعدے بائبل مقدس کے اپنے لیے پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہی خدا کے کلام کی سب سے عجیب بات ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔